السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غم، پریشانیاں اور دکھ یہ کس انسان کی زندگی میں نہیں آتے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غموں کا سامنا بھی کر رہا ہوتا ہے، دکھوں کا سامنا بھی کر رہا ہوتا ہے اور پریشانیوں میں بھی گھرا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، یا وہ غم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ پریشانی کافی عرصے تک ان کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک عمل ملتا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان یہ دعا پڑھ لے اور اس دعا کا اہتمام کر لے تو میں کہتا ہوں اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ اس کے غم، اس کی پریشانیاں اور اس کے دکھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھتے نہیں۔ وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائے، اور امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری مسنون دعائیں وہ سیکھے تاکہ اپنے مسائل ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حل کروائے۔ تو میرے بھائی، جو لوگ پریشان رہتے ہیں نا، غم زدہ رہتے ہیں، ان کے لیے آج اس ویڈیو میں ایک دعا بتلانے والا ہوں، اور وہ میری دعا نہیں ہے یا میں نے کچھ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں بنائی۔ وہ دعا میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دعا کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو یہ دعا جو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اگر کوئی شخص اس دعا کو یاد کر کے اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی سے غم بھی دور ہوں گے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اس کی زندگی سے تمام دکھ بھی ختم ہوں گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی غم بھیجتا ہے، کوئی تکلیف بھیجتا ہے، کوئی پریشانی بھیجتا ہے، لیکن وہ تھوڑے دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ ہمارے ساتھ ہی کیوں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں تو دوسری میں پھنس جاتے ہیں، آخر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر سب سے پہلے تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غم ختم ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کے دکھ ختم ہوں زندگی کے، تو یہ دعا جو میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اس کو خود بھی یاد کر لیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کروا دیں۔ پھر دیکھیں کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے کریمانہ معاملہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ دعا پہنچا دی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سر پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ اب دھیان سے سنیے، یہ دعا میں غموں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے بتا رہا ہوں اور دکھوں سے نجات کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ غم بہت ہے زندگی میں، پریشانیاں بہت ہیں، ختم نہیں ہوتی، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اللہ چھٹکارا دے دیں گے۔ اور اگر غم آ چکا ہے تو صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے جائیں ہر نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ سر پر پھیرتے اور دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ یہاں پر جو بیچ میں لفظ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے۔ اور آگے اللہم اذہب عنی الہم والحزن، کہ اے اللہ
مجھ سے ہر فکر اور غم کو دور کر دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا میں نیچے منشن بھی کر دوں گا ویڈیو میں۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھیے۔ اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں اور آپ کے دکھ سب کے سب اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیں گے۔ اللہ کا خصوصی فضل ہوگا آپ کے اوپر۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا کر دیں گے، پریشانیوں سے نجات عطا کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ کہ عمل کرنے والے تو بنے۔ بہت سی مصنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، لیکن ہم وہ پڑھتے ہی نہیں، ہم وہ یاد ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک ایک دعا بڑی قیمتی ہے، اس پر اجر بھی ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی کام بن رہے ہیں، دنیا میں بھی آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو بھائی کیوں نہ ایسی دعائیں خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کروائیں۔ تو دوستو یہ دعا یاد کیجئے۔ جو لوگ غم پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں ان کے غم ان کی پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔